بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ ولاگ ہم بہت دکھ اور افسوس کے ساتھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے 19 مئی کو فیڈرل شریعت کورٹ کا ایک تاریخی فیصلہ سامنے آیا جب انہوں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کی کئی کلازز کو شریعت کے خلاف قرار دے کر سٹرک آؤٹ کر دیا۔ یہ ایک طویل جدوجہد کے بعد ایک بہت ہی زبردست فیصلہ تھا جو کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف سے آیا، اور یہ بیسیکلی وہ LGBTQ+ ایجنڈا ہے ویسٹ کا جو کہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا تھا، اور اس کے خلاف ایک زبردست سٹرگل ہوئی اور پوری سوسائٹی نے سٹرگل کی۔ یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ اس سٹرگل کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں پوری سوسائٹی میں ایک کنسنسس نظر آیا۔ مختلف جو مکاتب فکر ہیں ان کے اسکالرز بھی اس میں ہمارے ساتھ تھے، اس میں سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بھی ساتھ تھے، پھر جو بھی اسلامک موومنٹس ہیں ان کے لوگ بھی ہمارے ساتھ تھے، ان کے وکلاء، ان کے اراکین ہمارے ساتھ تھے۔ یعنی یہ بہت عرصے بعد ایسا معاملہ تھا کہ کسی معاملے کے اوپر آپ کو ایک پوری سوسائٹی میں کنسنسس نظر آیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس سب سٹرگل کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا اور ایک تاریخی فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ کا ہمارے سامنے آیا۔ لیکن اس کے کچھ دنوں بعد غالباً 25 مئی کا یہ دن ہے جب ایک ایسی خبر ہمارے سامنے آئی کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہم دکھ، افسوس اور غصے کے ملے جلے جذبات میں جو ہے وہ اس وقت گھرے ہوئے ہیں، اور سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کہیں۔ یہ خبر تھی کہ جماعت اسلامی نے کراچی کے جو بلدیاتی الیکشن میں جو کچھ اسپیشل ریزرو سیٹس تھیں ٹرانسجینڈرز کے لیے، ان میں 2 ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کو نامینیٹ کیا، اور ایک پیپلز پارٹی کی طرف سے اور ایک جماعت اسلامی کی طرف سے خیر سے الیکٹ ہو گئے۔ جی آپ کو بھی شاید یقین نہ آ رہا ہو، ہمیں بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جماعت اسلامی جو اس پوری سٹرگل میں ہمارے ساتھ تھی، اس کے کئی اراکین، اس سے تعلق رکھنے والے کئی وکلاء ہمارے ساتھ رہے اس پوری سٹرگل میں، اور صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخر میں تو سینیٹر مشتاق جو کہ جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، انہوں نے اسپیئر ہیڈ کیا ہے اس پوری سٹرگل کو، اور جو 19 مئی کو جب ہم نے یوم تشکر منایا تو ہمارے ساتھ تھے۔ یہ سب آپ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ 25 مئی کو کچھ ہی دنوں کے بعد جماعت اسلامی جو کہ ہمارے ساتھ اس سٹرگل میں شانہ بشانہ کھڑی تھی، اور یہ سٹرگل کیا تھی کہ اسلام ٹرانسجینڈرزم کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اسلام صرف اگر کنسیڈر کرتا ہے تو انٹرسیکس اور یونک کو کنسیڈر کرتا ہے کہ وہ اسپیشل پرسنز ہیں، لیکن ان کی بھی جنس جو ہے یا میل ہوگی یا فیمیل ہوگی۔ اسلام تیسری جنس کو تو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ تو ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کا ایک دجل تھا کہ جس کے تحت جو ہے یہ تیسری جنس جو ہے اسے اسٹیبلش کیا گیا تھا، اور اسی کی بیس پر پھر جو ہے وہ ایکس کارڈز ایشو کیے گئے تھے، اور یہ اسی بنا پر تھا کہ ٹرانسجینڈرز کے لیے اسپیشل سیٹس جو ہیں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن نے جو ہے وہ مختص کی تھیں۔ اب وہ جماعت اسلامی جو اس پوری سٹرگل میں ہمارے ساتھ تھی اور اس ٹرانسجینڈرزم کے خلاف جو ہے وہ شانہ بشانہ کھڑی تھی، اس نے یہ کیا، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس ساری سٹرگل کے اوپر ایک طرح سے پانی پھیر دیا گیا، اور اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کو ایک طرح سے انڈورس کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو جگ ہنسائی ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ملک کے مشہور اور بدنام زمانہ ٹرانسجینڈرز ہیں وہ تو پھولے نہیں سما رہے، خوشی سے بغلیں بجا رہے ہیں، اور ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، جماعت اسلامی کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھیں یہ تو ہمارے خلاف کھڑے تھے اور اب جو ہے ہمارے اسٹیٹس کو انڈورس کر دیا۔ جب ہم نے جماعت اسلامی کی قیادت سے اس حوالے سے پوچھا، یا جماعت اسلامی کے جو مخلص اراکین ہیں ہم نے ان سے جب پوچھا، تو ان کی طرف سے صرف یہی وضاحت آئی کہ دیکھیں کراچی میں بہت زبردست ایک جو ہے وہ سیاسی جنگ جو ہے وہ جاری ہے،
اور اب عین ممکن ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی مل کے جو ہے کراچی کی میئرشپ کا فیصلہ کریں گے، اور اس میں اب ایک ایک سیٹ میٹر کرتی ہے. اس لیے جی ہم نے ویسے بھی یہ جو ٹرانسجنڈر ایکٹ کے ختم ہونے کے بعد اب اس کی تو کوئی حیثیت نہیں رہی ہے، ٹرانسجنڈر کا جو پورا یہ کانسیپٹ ہے، تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو 2 سیٹس ہیں ان کو بھی ہمیں ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. لیکن کیا یہ واقعی ایکسپلینیشن جو ہے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون، کہ چند دنیاوی فوائد کی خاطر اللہ کی آیات کو بیچ دینا، کیا یہ ایک اسلامی جماعت، اسلامی پارٹی جس کی ایک پوری ہسٹری ہے، کچھ زیبا دیتی ہے بات؟ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے کہ یہ جو اتنا باطل ایجنڈا LGBTQ+ کا جو ہمارے مسلط کیا گیا تھا، اس کے خلاف اتنی بڑی سٹرگل ہوئی، کتنے لوگوں نے اپنی زندگیاں کھپائیں اس کے لیے، کتنے لوگوں نے جو ہے اتنا وقت اپنا صرف کیا ہے اس میں، ان سب کی سٹرگل کے اوپر اس طریقے سے پانی پھیر دیا جائے گا؟ اس کس کے لیے؟ یعنی بلدیاتی الیکشن جن کا کوئی ابھی پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. ایک ایسی جہد میں صرف اپنی سیاسی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے لیے اس طریقے سے اپنے نظریات کے اوپر سمجھوتا کر لیا جائے گا، اس پہ نہایت دکھ اور افسوس ہی ہو سکتا ہے. اور ہمیں دل کے اندر تو ایک غصے کی کیفیت بھی ہے کہ آخر جماعت اسلامی کی قیادت نے کیسے یہ فیصلہ کیا. اور یہ صرف ہمارا معاملہ نہیں ہے بلکہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے کئی اراکین کا بھی یہی معاملہ ہے. تو ہم یہ عرض کرتے ہیں جماعت اسلامی کے جو مخلص اراکین ہیں کہ وہ اس ایشو کو اٹھائیں. جن لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کیا اور جن سرکمسٹانسز میں بھی کیا ہے، بہرحال ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور اس پر جو ہے جماعت اسلامی کراچی یا جو مرکزی قیادت ہے ان کی طرف سے جو ہے وضاحت بھی آنی چاہیے اور اپنی غلطی کا اعتراف ہونا چاہیے، تاکہ یہ جو سٹرگل ہوئی ہے اور جس طریقے سے اس میں ایک پوری سوسائٹی انوالو ہوئی ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ضائع نہ ہو. جزاکم اللہ خیر.